اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اسلام کیا ہے۔ دیکھیں، اسلام کا اگر میں بالکل مختصر لفظ کہوں تو اللہ اکبر اسلام ہے، یعنی ہم اللہ کو بڑا مان لیں، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ ایمان اسلام سارا اللہ اکبر میں ہے، اور مسئلہ بھی یہی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھجوایا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اس کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ یہ اللہ کے سامنے جھک جائے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے، یہ اس کی کامیابی کا راز ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، وہ یہ ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص ہے۔ کیا؟ مخلص، اور کچھ چاہیے ہی نہیں، ہم نے تو سر جھکانا ہے۔ اسلام کو بعض اوقات ہماری بعض خواہشات ہوتی ہیں، ہم نیکی کی طرف آتے ہیں نا، یا نیک کام کرتے ہیں، کچھ خواہشات ہوتی ہیں، اور یہ بچے جو ہیں، کبھی کبھی ہمارے اپنے بچے ہوتے تھے تو وہ جب امتحان قریب آتا تھا تو وہ نماز شروع کر دیتے تھے، نماز وغیرہ، اور پھر دعاؤں کا بھی کہتے تھے، خود بھی نمازیں شروع کر دیتے تھے، اور بڑوں سے دعائیں بھی کرتے تھے۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ کا سر جھک جائے اللہ کے سامنے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، محسن پہ میں بات کر رہا تھا کہ آپ مخلص ہو جائیں، آپ کچھ نہ چاہیں سوائے رضا کے، تو محسن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی غرض نہ ہو، بندگی کی کوئی غرض ہونی بھی نہیں چاہیے۔ آپ تھوڑا سا سوچیں نا، بندگی کی غرض سوائے رب کی رضا کے کیا ہوگی؟ رب راضی ہو جائے، بندگی اسی کہتے ہیں۔ کسی غرض کو آپ نے شامل کر لیا بندگی میں تو پھر وہ تو پھر غرض ہی رہ گئی نا۔ آپ نے بندگی کے لیے کوئی غرض شامل کر لی تو پھر وہ بندگی نہ رہی، وہ تو پھر غرض ہو گئی۔ یہ ہم جاتے ہیں نا، بعض پیروں کے پاس جاتے ہیں، کوئی کام وام خراب ہو جاتا ہے، دکان نہیں کھولی ہے، تعویذ لینے جاتے ہیں، یا مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں، تو وہ غرض کے لیے جاتے ہیں۔ کافی سارے لوگ جو بیعت کرتے ہیں وہ غرض کے ہوتے ہیں، غرض کے لیے کرتے ہیں، حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہ لوگ دیے جلاتے ہیں، تار باندھتے ہیں، تالے باندھ دیتے ہیں، لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ ایسے مزاروں پہ کوئی گانٹھے دیتا ہے، کوئی پراندے باندھ دیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ آپ مزاروں پہ جا کے دیکھیں تو یہ غرض ہے، غرض کی دنیا ہے۔ لیکن بے غرضی کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام بے غرضی کا نام ہے، کوئی چیز نہیں چاہیے، بس لا نرید الا وجہک۔ اور جو ایسے لوگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پہ بہت مہربان ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، یعنی ان کی اہمیت کے لیے آیت ہے، یہ نہیں کہ کوئی اور بات ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔
اے حبیب آپ اپنی محفل سے ان لوگوں کو نہ ہٹائیے جو صبح و شام رب کو پکارتے رہتے ہیں اور چاہتے کیا ہیں؟ مکھڑے کے طالب ہیں، ذات کے طالب ہیں، یریدون وجہ ولا تعد عیناک عنہم، ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیے، یہ میرے بندے ہیں، آپ ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیے، ان پہ نظریں جما کے رکھیں۔ اب دیکھ لیں کتنا بڑا مرتبہ ہو گیا، رسول کی نظریں آپ پہ جم گئی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ رسول تو اللہ کے رسول ہے نا، رسول کی نظریں، حکم ہے تو ہوں گا نہیں، لا تعد عیناک عنہم، ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیے۔ تو رسول کی نظریں جب جم گئیں تو پھر اور کیا چاہیے آپ کو؟ جب رسول کی نظروں میں آپ آ گئے اور آپ سے وہ نظریں ہٹا ہی نہیں رہے، اور یہ دیکھیں یہ بڑا لطیف ایک پیرایا ہے کہ اگرچہ ہم تو اس مقامات کے طالب ہی نہیں ہیں، لیکن ایک شخص کو یعنی محبت ہو، ایک شکل، مثال کے طور پہ عرض کروں، ایک شکل آپ کو پیاری ہے، آپ کہتے ہیں میں اسے دیکھتا چلا جاؤں، یعنی ظاہری طور پہ کوئی بھی چیز اچھی لگتی ہو، ایک پھول ہے آپ کو پسند آ گیا، ایک پرندہ کا حسن آپ کو متاثر کر گیا، ایک تتلی آپ کو پسند آ گئی، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو دیکھتا چلا جاؤں، ایسا ہوتا ہے نا؟ یعنی آپ کو جو صورت پسند آ جاتی ہے، کتنی حسین ہے، کیا خوبصورتی ہے، دیکھتا، پھر آپ نظریں جما دیتے ہیں، اور جب نظریں آپ کی جم جائیں اور پھر رسول کی نظریں آپ پر جم جائیں، سبحان اللہ، ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کی آپ نظروں میں آ جاتے ہیں، رسول کی نظر، جب اللہ رسول کو کہہ رہا ہے کہ ان سے نظریں نہ ہٹانا، تو کیا اللہ تعالیٰ ہٹا لے گا اپنی نظریں؟ نظر رحمت، رسول کی نظروں میں آپ آ جاتے ہیں، اور رسول آپ کو بس، الفاظ تو مناسب نہیں ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے، تو یہ ہوتا ہے، اور یہ مطلب یہ آسان ہے، آسان یہ ہے کہ رب کو بڑا کر لیں، اسلام، رب کو بڑا کر لیں تو آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، آپ کا سر جھک گیا اللہ کے حکم کے سامنے، یہ اسلام ہے۔ اسلام اور کیا ہے؟ آپ کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے، بس یہ اسلام ہے۔ مشکل نہیں ہے، اسلام بس یہ ہے کہ آپ رب کو بڑا بنا لیں، رب کو بڑا تو وہ ہے، آپ نہیں بنا سکتے، وہ تو ہے بڑا، لیکن آپ اس کو مان لیں کہ وہ میرا رب ہے اور میرا بڑا ہے، اور دیکھیں اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ہے آیت، اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے۔ زندگی میں بعض معاملات آتے ہیں، آپ پھنس جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دیتا ہے اس مرحلے سے، اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ تو رب کے مقابلے میں، یعنی یہ سچی بات یہ ہے کہ رب کے طاقت تو ساری رب کے پاس ہے، وہ بڑا بھی ہے اور طاقت والا بھی ہے، قوی العزیز، قوی مطلب طاقتور، عزیز غالب، بے مثل غالب ہے وہ، اور پھر بڑا مہربان بھی ہے۔ مہربان ہے کہ نہیں؟ اس کی مہربانیاں دیکھیں، آپ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، جب آتے ہیں تو آپ کے لیے غذا تیار ہوتی ہے، وہ غذا تیار ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں آپ کو کون خوراک دیتا ہے؟ کون نوالے بنا کے دیتا ہے؟ بچوں کو بعض مائیں جو ہیں وہ عادت پڑ جاتی ہے نا، وہ نوالا بنا کے دیتی ہیں،
کھلاتی ہیں، پیچھے دوڑتی رہتی ہیں. میں ذرا محظوظ ہوتا ہوں ان لمحات سے کہ دیکھو ماں ہے اور یہ پیچھے پیچھے نوالا لے کے دوڑ رہی ہے. اسی طرح یہ رب یعنی ہمارے لیے تمام نعمتیں اس نے پیدا بھی کی ہیں اور ہمیں مہیا بھی کر رہا ہے. آپ کا یعنی نظام ہضم خراب ہو جائے تو وہ یعنی ایک نظام ہضم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مناسب احتیاط سے آپ اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں ہضم کرنے کے. آپ بے احتیاطی کریں گے تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ہے تو دیکھیں اسلام کیا ہے. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اسلام یہ ہے کہ آپ رب کو بڑا تسلیم کر لیں، رب کو بڑا مان لیں اور اپنے رب سے جڑ جائیں. رب سے جڑ جائیں. کیسے جڑیں گے؟ آپ انسان سے جڑ جائیں، اللہ والے سے جڑ جائیں تو آپ رب سے جڑ گئے. بغیر انسان کے آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، نہ اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر سکتے ہیں. انسان کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے اپنے. انسان کا حکم، وہ انسان جس کا حکم اللہ کا ہو، جو آپ کو اللہ کا حکم سنائے، جو آپ کو اللہ کی بندگی کی طرف بلائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بات کس کی اچھی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اسی راستے پر چلے اور وہ کہے کہ میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں. بہرحال آج کا جو موضوع ہے وہ یہی تھا کہ اسلام کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.